شروع رمضان سے یہ منظر چل رہا کہ ایک ایک روزے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور ایک ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محلات اور اس کے اوپر پھر نیکیوں کا ملنا اور ایک ایک سجدے پہ قرب کے مقامات، یہ سارا کچھ الحمدللہ چلتا رہا۔ آج آخری دن ہے رمضان کا، تو یہ رمضان کا آخری دن اتنا قیمتی بن جائے کہ جیسے میرا پہلا رمضان کا سارا وقت قیمتی بنا۔ اگر کسی کا کچھ وقت قیمتی نہ بن سکا، کچھ کمی بیشی رہ گئی، تو اب جو یہ گھڑیاں باقی ہیں، جو 5-6 گھنٹے ہیں، ان کو میں قیمتی بنا دوں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دکھلا رہے اور فرشتوں پہ فخر فرما رہے کہ دیکھو فرشتوں، یہ وہ میرا بندہ ہے جو میرے نام پہ تڑپ رہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے اور تنہائی کا عالم ہے۔ تنہائی کے عالم میں اسے کوئی چیز رکاوٹ نہیں کھانے پینے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے، لیکن یہ پھر بھی میرے نام کے اوپر تڑپ رہا ہے، کھانے کے قریب نہیں جا رہا۔ عورتیں گھروں میں کھانے تیار کر رہی ہیں، ہاتھوں میں کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن انہیں کھانی نہیں۔ پینے کے مشروبات بن رہے ہیں، لیکن جب تک وقت نہیں ہوتا پیا نہیں جا رہا۔ تو یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، فرشتوں کو بھی دکھایا، خود بھی دیکھا، اور یہ سارے مناظر اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ وہ ایک ایک سجدہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت، جو ایک ایک سجدہ اللہ کے قرب کی علامت، ان سجدوں میں اب وہ تیزی نہیں رہی۔ وہ 20 رکعت تراویح کے 40 سجدے تو ختم ہو گئے، اور رات آخری تراویح تھی۔ اب نمازوں کے سجدے چلیں گے، لیکن وہ جو قیمت پہلے لگ رہی تھی اب وہ قیمت نہیں لگے گی۔ جیسے رمضان چلا جائے گا وہ قیمت نہیں لگے گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ پورا سال روزے رکھے لیکن وہ رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو موسمی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے یہ سارا کچھ نصیب فرمایا۔ اب آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں بھی بعض لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ جیسے حالات آ جائیں، جیسی بیماریاں آ جائیں، جیسی تنگی آ جائے، اپنے مولا سے مایوس نہیں ہونا۔ ان بچوں کو الگ کر دیں، دونوں ان کو الگ الگ کر دیں، یہ بات نہیں آئی۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ایک ادھر آ کے بیٹھ جائیں، ادھر آ جاؤ۔ مایوسی گناہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بعض لوگ اس بات میں پھنسے ہوتے ہیں کہ پہلے کئی دفعہ توبہ کی ہے، وہ توڑ بیٹھے ہیں، اور میرے تو گناہ بڑے ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، مجھے معافی نہیں ملے گی۔ کہ ایسی باتیں شیطان اور نفس انسان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ نہ کرے، توبہ کرے گا تو یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ توبہ سے ہٹانے کے لیے یہ ساری کی ساری کوشش ہے۔ اس کے متعلق ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
या इब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया थुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैआ ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। कुर्बान जाएं, ए इब्न आदम, जब तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद लगाए रखेगा तो मैं तुझे बख्शता रहूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। पुकारता रहेगा, मुझसे लो लगाए रखेगा, मैं बख्शता रहूँगा। तू माफ़ी मांगता रहेगा, मैं बख्शता रहूँगा। आगे फरमाया, या इब्न आदम, ए इब्न आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को पहुँच जाए फिर तो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूँगा और मुझे कोई परवाह नहीं। इतने गुनाह आसमानों तक पहुँच गए, इतने गुनाह कर नहीं सकता इंसान के बस में नहीं। वो बात भी बयान कर दी जो तेरे बस में नहीं। अगर इतने हो जाए तब भी तो मुझे पुकारे तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा और मुझे कोई परवाह भी नहीं। माफ़ करने पर कोई परवाह नहीं, उससे कौन पूछने वाला है। आगे फरमाया, या इब्न आदम, ए इब्न आदम, अगर तू सारी ज़मीन गुनाहों की भर कर लाए फिर मुझसे इस हाल में मिले कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो तो मैं भी सारी ज़मीन बख्शिश की भर कर ले आऊँ। शिरक न करे, अल्लाह की ज़ात के साथ, उसकी सिफ़ात के साथ तौबा करता रहे, अल्लाह माफ़ कर दे। सारी रुए ज़मीन को गुनाहों से भर दे, ये इंसान के बस में नहीं, फिर भी अल्लाह माफ़ कर दे। इंसान का और ये अल्लाह ताला का मामला इतना अजीब है कि ये बंदा नाउमीद होता है, अल्लाह उम्मीद दिलाता है। बंदा अपने गुनाहों को देखता है, उसकी रहमत को नहीं देखता। उसकी रहमत तो बहुत वसी है, अपने गुनाहों की तरफ नज़र डालता है, उसकी रहमत की तरफ नहीं देखता, तो फिर बंदा मायूस होता है। और ये मायूसी गुनाह है। बंदे की मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा दरिया के किनारे खड़ा हो और दरिया भी अपनी रवानी से चल रहा हो और इसके कपड़े मैले हो, इसके जिस्म पे गंदगी लगी हुई हो और बहुत मैला कुचैला हो, और ये सोच रहा हो कि मैं दरिया में दाखिल होगा तो मेरी गंदगी उतरेगी या नहीं उतरेगी, और मेरी इस गंदगी से दरिया तो गंदा नहीं होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, दरिया तो दरिया होता है, उसमें कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, उसमें तो बंदा छलांग लगाता है और छलांग लगाते बंदा मोटरवे की स्पीड से चलना शुरू हो जाता है, और जब स्पीड से पानी जिस्म को लगता है तो हर चीज़ उतर जाती है। अब बंदा अल्लाह ताला को यूँ बयान करता है, कहता है कि मेरे गुनाह बड़े हैं और उसकी रहमत तो ये समंदर दरिया कुछ भी नहीं उसकी रहमत के आगे। जब बंदे की सारी गंदगी दरिया के अंदर छलांग लगाते ही उतर सकती है तो अल्लाह के सामने तौबा करने से नहीं उतरेगी। अल्लाह ताला सारे पाप धो देंगे, सारे कराची की गंदगी और समंदर की एक लहर आती है, सारी गंदगी चली जाती है। तो अल्लाह की रहमत तो इन समंदरों से भी कहीं आगे है, इसलिए मायूस नहीं होना, तौबा करते रहना, टूट जाए फिर कर लेनी, टूट जाए फिर कर लेनी, अपने मालिक से लौ लगाए रखें, मालिक से राब्ता हर हाल में चलता रहे। शैतान ने एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, इंसानों के लिए इबादत गाहें हैं, इनके लिए खुसूसी घर हैं, मेरे लिए भी कोई घर बना दे। तो इरशाद फरमाया, तेरे लिए हमाम तेरा घर है, जहाँ लोग नहाते हैं हमाम तेरा घर है। फिर इसने अर्ज़ किया कि इंसानों के लिए मजलिसें हैं, उनके बैठने की जगह है, मेरे लिए भी कोई मजलिस की जगह बना दे। फरमाया, बाज़ार तेरी मजलिस है, बाज़ारों में झूठ चलेगा, धोखा चलेगा, फ्रॉड चलेगा, बाज़ार तेरी मजलिस है। फिर इसने अर्ज़ किया
اے اللہ انسانوں کے لیے آسمانی کتابیں ہیں، میرے لیے بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہو۔ فرمایا شعر تیرے پڑھنے کی چیز ہے، لیکن وہ شعر جو خلاف شرع ہو، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن میں اتنا مبالغہ ہو کہ نبیوں کی شان ایک طرف رہ جائے اور اولیاء کی شان بڑھ جائے۔ ایسے اشعار بہت سارے مشہور ہیں اور رات خان پڑھ رہے ہیں، جن شعروں میں سراسر زیادتی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں، جہاں انبیاء کا مرتبہ گھٹا دیا جاتا ہے اور اولیاء کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ خلاف شرع اشعار یہ شیطان کی شعر ہے، شیطان کی کتاب ہے۔ پھر اس نے کہا انسانوں کا مشغلہ آپس میں بات چیت کرنا ہے، میرے لیے بھی کچھ مشغلہ ہو۔ فرمایا جھوٹ تیرا مشغلہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ زندگی سے نکل جائے، سچائی زندگی میں آ جائے، ساری زندگی سچائی سے تعمیر ہو جائے، جھوٹ کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہ ہو۔ آج زندگی جھوٹ پہ چل رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، ہر وقت جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اسی جھوٹ کے سہارے زندگی گزر رہی ہے۔ جھوٹ زندگی سے نکل جائے۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے اللہ انسانوں کو عبادت کے جمع کرنے کے لیے تو نے اذان دی ہے، میرے جمع کرنے کے لیے کیا ہے، میں لوگوں کو کس سے جمع کروں؟ تو فرمایا کہ تیرے جمع کرنے کے لیے گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا جہاں ہوگا وہاں شیطان آئے گا اور تو لوگوں کو اس میں اکٹھا کرے گا۔ آج میں اور آپ سوچ لیں کیسے گانے بجانے کے ہم لوگ رسیا ہیں، گانا بجانا سنتے ہیں۔ یہ میوزک موسیقی حرام ہے اور یہ شیطان کے آلات میں سے۔ ادھر اذان ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو دی عبادت کے جمع کرنے کے لیے، ادھر شیطان کو گانا بجانا دیا لوگوں کے جمع کرنے کے لیے۔ اب جو گانا بجانا سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے یا گانا بجا رہا ہے، یہ آدمی شیاطین کو جمع کرنا اور شیطان لوگوں کو اس میں اکٹھا کرنا، یعنی یہ سارا شیطانی ماحول ہے، اس سے کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا شیطان کہنے لگا انسانوں کے لیے رسول بھیجے، میرے لیے کس کو بھیجا؟ فرمایا نجومی اور کاہن لوگ جن سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کل کے میرے حالات کیا ہیں، میرے لیے کیا بنے گا، یہ مجھے راس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تیرے لیے ایسے ہیں جیسے لوگوں کے لیے نبی آئے۔ ان کے ذریعے سے پھندے ڈالے گا شیطان، لوگوں کے ایمانوں کو بگاڑے گا، ایمان خراب کرے گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ انسانوں کے لیے شکار گاہیں ہیں، میرے لیے شکار گاہ کیا ہے؟ فرمایا عورتیں تیری شکار گاہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے النساء حوائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال ہیں، ان کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو پھانستا ہے۔ جیسے جال سے لوگ شکار کرتے ہیں، ایسے شیطان لوگوں کو عورتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے۔ تو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچنا، جو چیزیں شیطان کو دی گئی ان سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس توبہ کے فضائل بیان فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے پاک ہو جاتا ہے، گناہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ابن آدم سے خطائیں ہوں گی، لیکن وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں، گناہ گاروں میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے مالک سے توبہ کرتے رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں، کبھی نا امید نہیں ہونا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار اور دھوکہ یہی ہے کہ وہ بندے کو نا امید کرتا ہے، اور جب نا امید ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلتے رہو گناہوں میں۔ جیسے باہر کے ممالک میں ایک میرا شاگرد ہے، امریکہ میں پڑھتا ہے،
یونیورسٹی میں، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک فلسطینی سے میں نے بات کی، تو وہ فلسطینی کہنے لگا کہ معافی تو سانو ملنی نہیں، اس نے پنجابی میں جو تعبیر کیا، یہ جتنے انگریز لوگ جہنم میں جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، ہم نے گناہ ہی بڑے کیے۔ مایوسی، انسان کو مایوس کرنا، بلکہ طب کے اصولوں میں سے، ڈاکٹری کے طب کے اصولوں میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ بیمار ہے، ایسا مرض ہے جو ٹھیک ہونے والا نہیں، تو اس کو بھی آپ نا امید نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تو بچے گا نہیں، تو ٹھیک نہیں ہوگا، اسے بھی اللہ کی ذات میں امید دلائیں، انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا جلدی۔ اس کو حوصلہ دیں گے تو وہ آدمی کم از کم یہ ہے کہ وہ اس کی بیماری زیادہ بڑھے گی نہیں۔ جب کسی کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچارے کو حوصلہ شکنی اس کی کر دی جاتی ہے، تو وہ بیچارہ بالکل ہی اس کا دل اور دماغ چھوڑ بیٹھتا ہے، بس اب تو مر گیا میں۔ ایسے ہی شیطان اور نفس، اب دیکھیں شیطان پورا رمضان پابند سلاسل رہا، اس کو سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دیا۔ شیطان پابند سلاسل تھا، نفس وہ اس کو روزہ رکھوا کے بھوکا مارا گیا، اور جب نفس بھوکا مارا جاتا ہے تو نفس کی بھی میں نکل جاتی ہے، نفس کسی چیز سے قابو نہیں میں نہیں آتا، اس کو جتنا مرضی کر لیں، یہ صرف بھوک سے نفس قابو میں، اور روزہ رکھا نفس بھی قابو میں آ گیا، ادھر شیطان بھی قید رکھا۔ اس کے باوجود میں مایوس ہو جاؤں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے زندگی بھر نہ خود مایوس ہونا ہے، نہ کسی اور کو ہونے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے لو لگائے رکھنی ہے۔ اور شیطان ایک اور بڑی عجیب ذہن میں ڈالتا ہے، چلو کل نو توبہ کر، کل کس نے دیکھی، پتہ نہیں زندگی کی سانسیں ہیں بھی یا نہیں، توبہ بھی فوراً، گناہ ہو گیا۔ مومن کی مثال ایسے ہے، مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مومن کے اوپر پہاڑ آ گیا، وہ جب تک توبہ نہیں کر لیتا مومن کو چین نہیں آتا۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو توبہ بس، یہ نہیں دیکھنا پہلے بھی توڑی ہے، پھر ٹوٹ گئی ہے، پھر کر بیٹھا ہوں، یہ کئی دفعہ میں نے توبہ کی ہے، نہیں، جتنی دفعہ 1000 بار بھی توبہ کی ہے، پھر بھی میں نے ایک ہی میرے پاس دروازہ ہے، وہ توبہ کا دروازہ ہے، میں اللہ سے پھر توبہ کر لیتا، توبہ کر لینی، فوراً توبہ کر لینی، اور کل پہ نہیں جانا، کل پتہ نہیں کس نے دیکھی ہے، زندگی کی سانسیں ابھی اکھڑ جائیں اور یہ توبہ کر کے مر گیا سیدھا جنت میں۔ لیکن توبہ کرتے ہوئے آئندہ گناہ کا پلان نہ ہو ذہن میں کہ میں پھر کروں گا۔ اور دوسری بات، اپنا گناہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے، اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار ہے، اللہ پردہ ڈالتے ہیں۔ جب اللہ پردہ ڈالتے ہیں اور یہ لوگوں کو گواہ بناتا ہے تو اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں تو اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہوں اور یہ اپنے گناہوں کو لوگوں کو بیان کر رہا ہے، تو یہ بڑی بدتمیزی والی بات ہے۔ گناہ ہو جائے تو یہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، اس لیے توبہ کریں، کسی کو بیان نہ کریں۔ بعض لوگ گناہ کر کے اپنے دوستوں کو فخریہ طور پہ بتاتے ہیں، یہ تو جرت والی بات ہے، گناہ کر کے جرت کرنا ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کو غصہ آتا ہے تو پھر گناہ پہ پکڑ بھی لیتے ہیں، اس لیے ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں آج پکی توبہ کر لیں تاکہ سارے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں اور یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔